خاص کر میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو نوجوان ہے وہ مسجد کے انتظام کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کس بد اخلاقی سے مسجد کے امام صاحب کو گھسیٹ کر پیچھے لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مسجد وہ میدان جنگ بنی ہوئی ہے، لوگ مکمل طور پر ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وقت رہ گیا تھا کہ ہم اپنے مساجد کے اندر ایسے واقعات دیکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر اجارہ داری قائم ہے۔ چند ایسے ٹولے ہوا کرتے ہر مسجد کے اندر جن کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ہمارے اشارے پر چلے۔ جب کسی موڑ پر ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب ہماری دسترس سے نکل رہے ہیں تو وہ ٹولے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پارٹی بازی کرتے ہیں، چند اوباش لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر امام صاحب کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند مخلص لوگ امام صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور مسجد میدان جنگ بن جاتی ہے، اور ایسے واقعات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مساجد کے انتظامات کو صحیح طرح کنٹرول نہ کریں، خاص کر میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو نوجوان ہیں وہ مسجد کے انتظام کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ جو ہمارے بڑی عمر کے حضرات ہیں ان سے یہ گزارش کرے کہ بابا، اب آپ کی عمر یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر تسبیح پڑھا کریں، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ مساجد کے انتظامات دیکھنے کے اس وقت قابل نہیں ہے۔ اگر ہمارے چند نوجوان اس مشن کو لے کر آگے چلے تو یقیناً پورے پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے، پورے مساجد کا انتظام بہترین انداز میں چل سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش نہیں کرتے تو آئے روز ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ میری نوجوانوں سے پھر گزارش ہے کہ اپنے مسجد کی بجلی سے لے کر مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ تک، مسجد کے پانی، مسجد کے صفائی ستھرائی، ہر چیز کے اندر خود انوالو ہو کر اپنے ایک نوجوانوں کی ٹیم بنا کر آپ جو ہے مسجد کے انتظامات کو دیکھیں، وگرنہ ایسے واقعات روز دیکھنے کو ملیں گے، مساجد میدان جنگ بنتی نظر آ جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، وہ نوجوان جو موبائلوں کی وجہ سے اس وقت بہت دور نکل چکے ہیں، اور چند نوجوان تو ایسے ہیں جو ہمارے انہی بابو کی وجہ سے مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے اگر کسی نوجوان نے ٹوپی نہ پہنی ہو، اس بچے کو، اس لڑکے کو، نوجوان کو ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے بھی مسجد کے اندر بے عزت کرتے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان دین سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ہمارا مستقبل بڑا تاریک ہوگا، ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر یہ وظائف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا برباد ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ بیٹا نافرمان نہیں ہو کے کیا جنید بغدادی بن جائے گا، کیا اویس قرنی بن جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو، ہماری مسجد کا انتظام ٹھیک ہو، تو نوجوانوں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ہر چیز کو دیکھنا ہوگا، وگرنہ معاملہ ہاتھ سے بہت دور نکل جائے گا۔